کہ اسلام امیروں اور بادشاہوں اور شہزادوں کو نہیں نوازتا، اسلام غریبوں کو نوازتا ہے۔ لیکن کیا ہے، قوم بھی جناب کھڑی ہو جائے۔ آج کیا وہ بھیڑیا جناب بوڑھا ہو جائے نا، ہمارے بزرگ کہتے ہیں بھیڑیا بوڑھا ہو جائے، اس کے دانت گر جاتے ہیں، پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ پھر غاروں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا ہے۔ لیکن نواز شریف ایسا بھیڑیا ہے جس کے دانت بھی گر چکے ہیں، لیکن اقتدار کی لالچ نہیں گئی، ابھی تک اقتدار کی لالچ نہیں گئی۔ پھر آ رہا ہے، کہہ رہا ہے میں قوم کے لیے مسیحا بن کے آ رہا ہوں۔ میں کہا یہی قوم کرونا میں غریب مرتا رہا، جناب سیلاب میں مرتے رہے، زلزلوں اور آفتوں میں یہ قوم پستی رہی، تیری جناب وہاں KFC اور برگر اور لندن کی ہوائیں کھاتا رہا، اب تجھے قوم کا درد اٹھ گیا ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں۔ اقبال کہتا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے، اور قوم کو بھی یہ جا کر گھر گھر دستک دے کر بتائیں۔ انہیں کہا 75 سال ہو گئے ہیں، تمہیں نالی کے نام پر لوٹا، تمہیں روڈ کے نام پر لوٹا، تمہیں ترقی کے نام پر لوٹا، تمہیں جناب تبدیلی کے نام پر لوٹا، اب آ جاؤ حضور کے دین کی طرف واپس۔ اور اگر حضور کے دین کی طرف واپس آ گئے تو پھر بنے گا کیا، پھر اللہ تعالیٰ جنہوں نے ایک مٹھ جو اللہ کی راہ میں دیے تھے، اللہ نے ان کو کیسر و کسرا کی نعمتیں دی۔ اللہ اور اسلام کا اپنا اصول ہے، اسلام کنڈ نہیں لگن دینا، اسلام امتحان ضرور لینا، ڈاڈا امتحان لینا۔ حضرت بلال حبشی نو اسلام نے کٹوایا پہلے، اور اسلام نے کٹوایا، احد نے کٹوایا، اسلام نے کٹوایا پہلے کعبے گلیاں، لیکن ایک دن بلال حبشی نو کعبے دی چھاتوں تے بھی کھڑا کیتا۔ ہاں اسلام کچے گھڑے نہیں لینا، او جی آج کوئی ہوا چلے، او جی اس طرح ہو گیا، نہ اسلام بندے کھڑکا کے لینا۔ اور بابا جی نے بھی اپنے کارکن کھڑکائیں، کدی فیض آباد، کدی وزیر آباد، کدی ناموس رسالت واسطے، کدی ختم نبوت واسطے، اس طرح مقام نہیں ملتے۔ جناب کل 2 دن کہیے کہ جناب صبح حضور دا دین تخت تے آ جائے گا، نہ اسلام کیویں کردا، بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ، ایچے بولا جبیز۔ اقبال کہندا اسلام چودھریاں دے پیراں وچ نہیں پیندا، جے چودھری آ جان تو انہاں نوں فاروق اعظم بنا دیندا، انہاں نوں عثمان غنی بنا دیندا، انہاں نوں خالد بن ولید سیف اللہ بنا دیندا، اور اگر نان تو پھر کی کردا، بلال از حبش، بلال نوں حبشے چو بلاندا، صہیب از روم، صہیب نو روم چو بلاندا، سلمان از فارس، سلمان نو فارس بناندا، ابو لہب نو گھر ہوندیاں بیگانہ کر دیندا، تبت یدا ابی لہب و تب کر دیندا۔ اور اسلام جڑا او اپنی پاور آپ رکھدا، لہذا آ جاؤ واپس، سارے نو کہنا اج بھی آ جاؤ حضور دے دین نال لگ جاؤ، بچہ آخری سانس تک مولت جے، آؤ حضور دے دین نال لگ جاؤ۔ تسی سارے آزما لے، نیلے بھی آزما لے، پیلے بھی آزما لے، تیر بھی آزما لیاں، پتنگاں بھی آزما لیاں، بلے بھی آزما لے، ایک باری حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا دین بھی تخت آن دیو۔ پھر کسی دی ضرورت ہے کہنے جی ملک ڈیفالٹ کر دے گا، میں کہا او قوم جڑی جناب 2.5% زکاة دے وے رمضان وچ، پھر فطرانہ بھی دے وے، پھر وڈی عید آوے جناب لکھاں روپے دیاں قربانیاں بھی دے وے، پھر جناب اگے پورے سال کوئی دروازے دے اتے آ جاوے اس نو جناب صدقہ و خیرات بھی دے وے، کسے نو اپنے دروازے تو خالی نہ بھیجے۔ جناب پاکستان دے اندر ہر چوک شاہراواں دے اندر جناب غریبہ دی امداد ہوئے، جو بھی مشکلات آ جان قوم دے ہوتے، قوم لکھاں اور کروڑوں روپے سیلاب آ جاوے، کروڑوں روپے اربہ روپے قوم دے وے انہاں دے ناتے، او قوم نو جناب اس دے ذمہ داران جا کے IMF دے دروازے کھڑے ہو جاندے کی جی سانو ڈالر چاہیے، اوے ڈالر تہانوں چاہیے، اس قوم نو عزت اور امن چاہیے، عزت امن ڈالراں نال نہیں لبدا، او حضور دے دین نال لبدا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور قرآن دی عزت دا انہوں نے کس طرح پتہ ہوئے جنہوں نے کدی ساری زندگی بھی قرآن کھول کے نہ دیکھا ہوئے، ہیں جی جنہوں نے پتہ ہی نہ ہوئے قرآن کی ہے، جنہوں نے جناب کدی سمجھے ہی نہ ہوئے کہ قرآن کی ہے، وہ ہمیشہ جناب وہ آنکھ کہ جو سرمہ افرنگ سے ہے روشن، اقبال کہندا وہ آنکھ کہ جو سرمہ افرنگ سے ہے روشن، پرکار و سخن ساز ہے، نمناک نہیں ہے۔ اقبال کہندا اس آنکھ درد نہیں آ سکتا، اس آنکھ آنسو نہیں آ سکتا، حضور دی محبت وچ آنسو نہیں آ سکتا، قوم دے درد وچ آنسو نہیں آ سکتا۔ قوم دیاں بیٹیاں اپنیاں چھوٹیاں چھوٹیاں جناب ماما اپنیاں بچیاں لے کے نہراں وچ چھاڑا مار دیا رہیاں، ادا تو تانوں رونا نہیں آیا، اج 2 ہتھکڑیاں لگیاں تے رونا آ گیا، اج جناب 2 دن انتقام دے آئیں تے رونا آ گیا۔ اوئے
اگر تہانوں قوم دا درد ہوندا تے تسی اس حد تک جاندے ہی نہیں. جناب جدو قوم دے بچے لبیک یا رسول اللہ اور قوم دے نوجوان تاجدار ختم نبوت دے نعرے لاندے ہویا اس پاکستان دے روڈاں تے خون نال نہاڑے گئے, ادھے تے تہاڈی آنکھیں جھجو نہیں آیا. آج صرف ایک دھکا لگیا, ایک جناب 4 دن جیل آ گئی, آنکھیں جھجو لگ گیا, لیکن کوئی بات نہیں. اسی تو انہاں دے وارث ہاں کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ہے, مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی, ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی, جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو, پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی. اس واسطے شکایت نہیں ہوندی, ورنہ تا بندہ باہر آ کے روندا, ورنہ تا بندہ باہر آ کے حال پاندا. شکایت کیوں نہیں ہوندی؟ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں, آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں. ہاں حضور دے دامن رحمت نال وابستہ ہونا پیندا. آج بھی آ جاؤ حضور دے دین نال کھڑے ہو جاؤ, اور جڑے دائیں بائیں جناب چھاڑا مار دین اور جناب دائیں بائیں بیخ دین کہ انہوں نال لگ جائیں گا. کتنے دن زندگی؟ 4 دن زندگی, 5 دن 8 دن, سال 10 سال کتنا جی لاؤ گے؟ آخر تا تسی پکڑیا جانا نا, آخر تا تسی آنا حضور دے دین وال. اور اگر حضور دے دین نال خالص ہو کے لگ جاؤ تو پھر حضور دا دین کردہ کی ہے. پھر تا جناب حضرت مولا کائنات فرماندے ایک بالش قالین کسرا دا میری ملکیت چایا, میں 70,000 درہم وچ فروخت کیتا. اور حضرت عمر دے زمانے کیسر و کسرا دیا نعمتاں مسجد نبوی دے دروازے پہ رہندیاں سن, اور صحابہ کہنے سن کہ یا اللہ اسی تیری رضا واسطے سارے عمل کیتے ہیں, کدھر تو سانو دنیا تے نہیں صلہ دین لگ پیا. جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ, آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ. اور پوری قوم, پوری پاکستانی قوم آج بھی تانوں انہاں بھیڑیاں کول امید ہے, انہاں جناب کفن فروشاں کول امید ہے, انہاں وطن فروشاں کول امید ہے کہ ٹھیک کرن گے. کدی نہیں ہو سکتا. اقبال پھر کس طرح ہو سکتا؟ کہندا زاں کے ملت را حیات از عشق اوس اور برگو ساز کائنات از عشق اوس. اور اقبال کہندا جے امت مسلمہ دوبارہ اپنا کرو فر چاندی, نشاط ثانیہ چاندی, تو پھر اس نو حضور دے دامن رحمت نہ وابستہ ہونا پینا. اور انہاں نو کی پتہ ہوئے قرآن دی عزت کیے ہیں جی, قرآن کیے انہوں نے پتا جڑے ساری رات قرآن پڑھن کہہ رہے ہاذا کلام رب العالمین, ہاذا کتاب رب العالمین. حضرت اکرمہ جدو قرآن دے نفاذ دی باری آوے, جدو قرآن دی عزت دی باری آوے, تو پھر حضرت اکرمہ جنگ جرموک کے چھاڑ مار کے سب نے پہلے تھلے آ جان. آپ نے فرمایا آج موت تے بیعت کرو, زندہ کوئی واپس نہیں جائے گا. اس قرآن دی باری آ گئی. اور انہوں نے کی پتا ہوئے اقبال کہندا, اقبال نے ایک بند بنیا شرف النساء گورنر عبدالصمد, شرف النساء دی بیٹی سی, وہ سجے پاسے قرآن اور کھبے پاسے تلوار رکھ کے پڑھ دی سی. اس دی والدہ انہوں کہنے لگی ایک ہی طریقہ کار ہے قرآن پڑھن دا, بھئی ادھر قرآن رکھ دی نال تلوار رکھ دی. انہیں بڑی قیامت تک مسلمانوں واسطے کیا خوب بات کی تھی. انہیں کہا عید و قوت حافظ یک دیگرن, انہیں کہا عید و قوت حافظ یک دیگرن, کائنات زندگی را محورن. انہیں کہا قرآن اس واسطے کہ تاکہ تلوار نو ظلم تے نہ چلن دے, اور تلوار اس واسطے تاکہ قرآن دا رستہ صاف کر دے رہے. لیکن جنہ کو تلوارن وہ بھی جناب اپنے میزائلوں تے لکھ رہے ہیں یہ ہتھیار امن کے لیے. میں نے کہا ہتھیار امن کے لیے نہیں ہوتے. وَاعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اللہ کہنا ہے انہاں دے ذریعے اللہ اور اپنے دشمن, اللہ اور اس دے رسول دے دشمنوں نو اور اپنے دشمنوں نو ڈراؤ. تسی کہتے ہو جناب امن کے لیے, اگر تم دنیا میں امن کے لیے چاہتے ہو تو پھر اس کے اوپر لکھو کہ یہ ہتھیار سید العالمین کے لیے ہے, یہ ہتھیار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, اور یہ ہتف قرآن کی عزت کے لیے ہے. پھر دیکھنا دنیا میں کس کی ضرورت ہو. یار سائیاں والے ہون انہاں بائبل جلن دیتی سویڈن وچ, انہوں نے پتا کہ انہاں پیچھے جناب وہ کھڑے ہیں, تورات بھی نہیں جلن دیتی انہوں پیچھے وہ کھڑے ہیں, تے قرآن اتنا لاوارث ہو گیا. میں قوم کو پوچھتا کہ بیٹیاں قرآن دے جناب اس طرح قرآن پکڑ کے تھلو بیٹیاں گزارنی آسان ہیں. قرآن دے کاریاں نو پوچھتا کنا دے کے جناب پوری رات قرآن پڑھنا. یار اسی سارے حافظ قرآن تا ہے ماں, محافظ قرآن کتھے؟ وہ قرآن لا ریب فیہ ھدی للمتقین جس کے بارے اللہ کہندا اس سے شک ہی کوئی نہیں, اس کی حفاظت کی کس نے گل کرنی. اقبال کہندا زاں کے ملت را حیات از عشق اوس اور برگو ساز کائنات از عشق اوس. اقبال کہندا اٹھے کھڑا ہو مسلمانہ, اپنے حرم دی خود حفاظت کر, حضور دے دامن کرم نہ وابستہ ہو جا. پھر کی ہوئے گا؟ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن,
میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ، یہی زمین تھی، یہی آسمان تھے جن پر ہمارے بڑوں نے 1000 سال حکومت کی یہاں پر برِ صغیر میں۔ آج ہم ڈالروں کے لیے رو رہے ہیں، نہ دنیا میں کہیں عزت، نہ پاسپورٹ کی عزت، نہ کسی بات کی عزت۔ کیوں جی؟ ان کے پاس یہ تو مانگنے والے ہیں۔ آج تو سعودیہ جیسا اسلامی برادر ممالک بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہمیں بتاؤ، ہم اپنی شرائط پر تمہیں قرضہ دیں گے۔ اور یہ قوم قرضہ دینے والی نہیں، یہ قوم تو قرضہ دینے والی تھی، لینے والی نہیں۔ لیکن آج تم نے اس قوم کو قرضائی بنا دیا۔ یہ ملک سیکیورٹی رسک بھی نہیں تھا، یہ ملک معاشی رسک بھی نہیں تھا، لیکن آج تم نے اس دونوں حالتوں میں ملک کو شامل کر دیا۔ اور کیا چاہتے ہو اس قوم سے، اور کیا چاہتے ہو اس ملک سے؟ جاؤ جان چھوڑو۔ اگر تم سے ملک نہیں چلتا تو حوالے کرو، تمہیں ملک چلا کر بھی بتائیں گے اور بات کر کے بھی بتائیں گے۔ ہمارے پاس تو سادہ سا فارمولہ ہے، اگر تم سود لینے آتے ہو، سود ہمارے پاس نہیں ہے، قرضہ دیں گے اس وقت دیں گے جب ملک صحیح حالت میں ہوگا۔ بس دو سے فارمولے ہیں، اور تمہیں آنا اسی بات کی طرف پڑے گا، آنا اسی دن کی طرف پڑے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ وہ سب کو ذلیل کرے۔ ایک کو تو ذلیل کیا نا وزارت عظمیٰ کی کرسی سے نیچے اتار کر، اور اللہ تعالیٰ نے باقیوں کو 13 کو اکٹھا کر کے ذلیل کیا، تھوک کے حساب سے۔ باقی سارے تھوک کے حساب سے ذلیل ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کو اپنی حکمتوں سے غالب کرے گا۔ اور وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ایک دن آنے والا ہے انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر آئے گا۔ اس دن تک کے لیے آپ کو اور مجھے اپنے جذبوں کو جوان رکھنا ہے، آپ کو اور مجھے اپنے جناب سینوں کو چوڑا رکھنا ہے۔ یار نہ ہم چور ہیں، نہ ہم بھاگے ہوئے ہیں، نہ ہم اس وطن سے کبھی عمرے کے نام پر باہر گئے ہیں کہ جناب ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، چلو 4 دن باہر چلے جائیں۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمارا جینا بھی اس وطن کے ساتھ ہے، ہمارا مرنا بھی اس وطن کے ساتھ ہے۔ آپ کا یہ پیغام اور آپ کے یہ جذبے جب تک جوان رہیں گے اس وقت تک حضور کے دین کو تخت پر آنے سے روک کوئی نہیں سکتا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں آپ بڑے ڈھیلا نعرہ لگا رہے ہیں۔ یہاں ڈھیلے نعروں کا کام نہیں ہے، یہاں تو جذبہ آسمان سے باتیں کرے۔ میں نے تو کہا تھا ان کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو چناب پل سے آگے نہیں آنے دینا۔ میں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا جناب ہم نے پانی چھوڑ دینا تھا۔ میں تو ان سے یہ کہہ کر آیا ہوں دعویٰ کر کے کہ تمہارا پانی دریا کا چناب کے پلوں تک آ سکتا ہے، اور ہمارے جناب تحریک لبیک کے جوانوں کا، بزرگوں کا جذبہ سریا آسمان سے بھی اوپر باتیں کر رہا ہے۔ اب لگائیں نعرہ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آخری بات، جاؤ اب گلی گلی میں نکل جاؤ، نگر نگر جاؤ، گھر گھر دستک دو۔ انہیں کہو بس ہو، بہت ہو گئی، 70 سال تم حضور کے دین کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، اب حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اب حضور کے وفاداروں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ جاؤ اور گھر جا کر سونا نہیں ہے، بلکہ اب جا کر گھر والے بھی پوچھیں، انہیں کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں نے حضور کا دین تخت کے اوپر لے کر آنا ہے، اور انشاءاللہ آئے گا حضور کا دین۔ اور ہمارے بھائی پڑھ رہے تھے، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔